السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کے سیڑھی میں ہم حضرت ابو علی شفیق بلخی رحمہ اللہ علیہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت ابو علی شفیق بلخی قدیم مشائخ میں سے ہیں، صاحب کرامت بزرگ ہیں، روحانیت کے بلند مقامات پر فائز تھے۔ حضرت امام موسیٰ رضا اور سلطان ابراہیم بن ادم علیہ رحمت رضوان کی مجالس میں شریک ہوئے اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے مذہب پر زندگی بسر کی، توکل و قناعت پر کاربند رہے۔ مختلف علوم و فنون میں آپ نے تصانیف یادگار چھوڑیں۔ آپ کا نام شفیق اور کنیت ابو علی ہے۔ آپ ممتاز زمانہ مشائخ اور متقین میں سے ہوئے ہیں۔ امام جید و مصنف ہونے کے ساتھ ساتھ پوری زندگی توکل میں گزارتی، چنانچہ آپ کے بہت سے تصانیف ہیں اور حضرت حاتم بن اصم جیسے بزرگ آپ کے شاگردوں میں ہوئے، لیکن طریقت کی منزلیں آپ نے حضرت ابراہیم بن ادہم کی صحبت میں طے کی اور کثیر مشائخین کرام سے شرف نیاز حاصل کیا۔ آپ فرماتے تھے کہ میں نے 1700 سے زائد اساتذہ کرام سے شریعت و طریقت کے علوم حاصل کیے، لیکن نتیجے میں یہ پتہ چلا کہ خدا کی رضا صرف 4 چیزوں پر منحصر ہے۔ اول، روزی کی جانب سے سکون حاصل ہو، دوسرا خلوص سے پیش آنا، تیسرا ابلیس کو دشمن تصور کرنا، چوتھا توشہ آخرت کا جمع کرنا۔ آپ ایک خاص واقعے سے متاثر ہو کر توبہ کیے اور وہ واقعہ یہ تھا کہ جب آپ بغرض تجارت ترکی پہنچے تو ایک مشہور بت کدا دیکھنے کو پہنچ گئے اور وہاں سے ایک پجاری سے فرمایا، تجھے قادر و زندہ خدا کو نظر انداز کر کے ایک بے جان بت کی پوجا کرتے ہوئے ندامت نہیں آتی؟ اس نے عرض کیا، آپ جو دنیا بھر میں تجارت کے غرض سے گھومتے ہیں، اس سے ندامت نہیں ہوتی تو کیا آپ کا خدا آپ کے گھر بیٹھے رزق پہنچانے پر قادر نہیں ہے؟ تو اسی وقت اپنے وطن کے لیے روانہ ہو گئے اور راستے میں کسی نے پیشہ دریافت کیا تو فرمایا، میں تجارت کرتا ہوں۔ اس نے تانا دیا کہ آپ کے مقدر کا جو کچھ بھی ہے وہ گھر بیٹھے آپ کو میسر آ سکتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ خدا پر شاکر نہیں ہیں۔ آپ اس واقعے سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور گھر جب پہنچے تو معلوم ہوا کہ شہر کے ایک سردار کا کتا گم ہے اور شک میں آپ کے ہمسایہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چنانچہ آپ نے سردار کو یقین دلایا کہ آپ کا کتا 3 دن میں مل جائے گا اور اپنے ہمسایہ کو رہا کروایا، اور جس نے کتا چوری کیا تھا وہ تیسرے دن آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ نے سردار کے ہاں کتا بھیجوا کر دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ ایک مرتبہ بلخ میں قحط سالی ہو گئی اور آپ نے بازار میں ایک غلام کو بہت خوش دے کر پوچھا، لوگ تو قحط سے برباد ہو رہے ہیں اور تو اتنا خوش کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ ہمارے آقا کے یہاں بہت زیادہ غلہ موجود ہے اور وہ مجھے کبھی بھوکا نہیں رکھے گا۔ تو آپ نے عرض کیا، ہے میرے پروردگار، جب یہ غلام کو اپنے آقا پر اتنا اعتماد ہے تو تیری ذات پر میں کیوں نہ اعتماد کروں؟ اے میرے اللہ، جب کہ تو مالک الملک ہے، مسبب الاسباب ہے۔ بس اس کے بعد آپ نے دنیا سے سختی کے ساتھ کنارہ کشی اختیار کی، حتیٰ کہ آپ توکل کے معراج الکمال تک پہنچ گئے۔ آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ میرا استاد تو یہ غلام ہے۔ ایک سال حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ علیہ سفر حج کو روانہ ہوئے، بغداد پہنچے۔ خلیفہ ہارون رشید نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، کیا زاہد شفیق آپ ہی ہیں؟ آپ نے فرمایا، شفیق تو میں ہی ہوں مگر زاہد نہیں ہوں۔ ہارون رشید نے کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کرو۔ آپ نے فرمایا، دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں حضرت صدیق اکبر کی جگہ بٹھایا ہے، تجھ سے صدق کا مظاہرہ ہونا چاہیے۔ اللہ نے تمہیں فاروق اعظم کی جگہ بٹھایا ہے، لہٰذا حق و باطل میں تمیز پیدا کرو۔ تم حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کی جگہ بیٹھے ہو، حیا اور کرم کو اختیار کرو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی جگہ ہو، علم و عمل کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بناؤ۔ ہارون رشید نے کہا کہ مجھے مزید نصیحتیں فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک سرایہ ہے جسے دوزخ کہتے ہیں، تم اس کے دربان ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں 3 چیزیں دی ہیں، مال، تلوار اور تازیانہ۔ ان تینوں چیزوں سے لوگوں کو دوزخ سے دور رکھو، ضرورت مندوں کی مالی مدد کرو، سرکشوں کو تازیانہ سے تعذیب کرو
اور مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے نجات دلاؤ، اور مظلوموں کو ظالموں سے نجات دلانے کے لیے تلوار کا استعمال کرو۔ ہارون رشید نے عرض کی، مجھے اور نصیحتوں کی ضرورت ہے۔ آپ نے فرمایا، تم ایک چشمہ ہو، تمہارے اعمال نہریں ہیں، اور اگر چشمہ صافی ہوگا تو نہروں کی تیرگی کا کچھ اثر نہیں ہوگا، لیکن اگر چشمہ ہی تاریک ہو تو نہریں کتنی شفاف ہوں، لوگوں کو صاف پانی کبھی نہیں مل سکتا۔ ہارون نے عرض کی، مجھے مزید نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، اگر تم تنہا کسی بیابان میں جا رہے ہو اور وہاں تمہیں شدت پیاس سے جان پر بن آئے تو تمہیں بچانے کے لیے ایک پیالہ شربت خریدنا پڑے تو کتنی قیمت ادا کرو گے؟ ہارون رشید نے کہا، اپنی نصف سلطنت دے کر جان بچا لوں گا۔ آپ نے فرمایا، اگر تم وہ شربت نصف سلطنت دے کر خرید لو اور اسے پی لو اور اتفاقاً اس شربت کے پینے سے پیٹ میں درد شروع ہو جائے اور تمہاری جان پر بن آئے، اور ایک شخص پہنچ کر کہے کہ میں تمہارا علاج کر سکتا ہوں بشرط یہ کہ تم مجھے نصف سلطنت دے دو، تمہارا فیصلہ کیا ہوگا؟ ہارون رشید نے کہا کہ میں اسے دے دوں گا تاکہ میری جان بچ جائے۔ حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، پھر تم اس عظیم مملکت عباسیہ پر ناز کرتے ہو جو نصف پیالہ شربت پر فروخت ہو سکتی ہے اور نصف علاج پر خرچ ہو جائے گی۔ یہ بات سن کر ہارون رشید رو پڑے اور کہا کہ آپ واقعی زاہد بھی ہیں اور سچے بھی ہیں، اور یہ دنیاوی سلطنت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ علیہ مکہ مکرمہ میں حضرت ابراہیم بن ادہم کو ملے۔ حضرت ابراہیم سے پوچھے، ابراہیم زندگی کے دن کیسے گزار رہے ہو؟ کہا، اگر مل جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر نہ ملے تو صبر کرتا ہوں۔ تو حضرت شفیق بلخی نے فرمایا، ہمارے گلی کے کتے بھی یوں ہی کیا کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ہمیں تو مل جائے۔ حضرت شفیق بلخی نے فرمایا، ہمیں تو مل جائے تو نثار کر دیتے ہیں، اگر نہ ملے پھر شکر کرتے ہیں۔ یہ کام تو کوئی مرد قلندر ہی کر سکتا ہے۔ جب لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ خدا پر کامل اعتماد کرنے والا کون ہوتا ہے، فرمایا، جو دنیاوی زندگی کے فوت ہو جانے کو غنیمت تصور کرے اور جو انسانوں کے وعدوں کو خدا کے وعدوں سے زیادہ اطمینان بخشے۔ حضرت حاتم بن اسم نے حضرت شفیق بلخی سے نفع بخش نصیحت کرنے کی درخواست کی تو حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا، عام وصیت تو یہ ہے کہ اپنے قول کا معقول جواب سوچے بغیر کوئی بات منہ سے نہ نکالی جائے، اور خاص وصیت یہ ہے کہ جب تک تمہارے اندر بات نہ کہنے کی طاقت موجود ہو تو خاموشی اختیار کرو۔ حضرت شفیق بلخی رحمہ اللہ علیہ کی وفات کے حوالے سے صاحب سفینۃ الاولیاء نے آپ کی شہادت کا سال 194 ہجری لکھا ہے، مگر مخبر الواصلین میں 195 ہجری درج ہے۔ آپ کی شہادت کی تفصیل کسی کتاب میں ہمیں معلوم نہ ہو سکی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی قبر انور پر رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔